السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویلکم بیک ٹو NF ایجوکیشن سسٹم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پارٹس آف سپیچ کو۔ پارٹس آف سپیچ کیا ہیں اور ان کے ناؤن، پروناؤنز اور ایڈجیکٹیو، وربز، یہ سارے ہم باری باری ایک ایک کو ڈسکس کریں گے۔ پارٹس آف سپیچ، جیسا کہ اس کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی سپیچ کے پارٹس ہیں۔ یعنی سپیچ کا مطلب ہے جو بھی ہم بولتے ہیں، یعنی جو بھی ہم سینٹنس بولتے ہیں، جو بھی ہم باتیں کرتے ہیں، ان کے حصوں کو ہم نے پارٹس آف سپیچ کا نام دیا۔ اس کو بالکل سمپل ٹرمز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کبھی چکن قورمہ کھائے ہیں؟ جی ہاں، بالکل کھایا ہوگا۔ چکن قورمے میں جب ہم کھاتے ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں شامل ہوتے ہیں۔ اس میں چکن پیس ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ ویجیٹیبلز ہوتے ہیں جس میں ٹومیٹو ہو گیا، آنین، گارلک وغیرہ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چیلی پیپرز ہوتے ہیں اور کچھ گرم مسالز بھی ہوتے ہیں چکن قورمے میں۔ یہ ساری چیزیں مل کر ہمارے قورمہ بن جاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں قورمے کے انگریڈینٹس ہیں۔ تو جس طرح سے قورمے کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں، چکن، سبزیاں، ٹماٹر، پیاز، لہسن، مسالے، بالکل اسی طرح جو بھی انگلش کا سینٹنس ہم بولتے ہیں ان کی بھی کچھ انگریڈینٹس ہوتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں پارٹس آف سپیچ۔ اور پارٹس آف سپیچ کے انگریڈینٹس کو ہم نے مختلف نام دیے۔ مثلا ہم نے نام دیے ہے ایک کو ناؤن، پروناؤن، ورب نام دیا ہے، ایڈورب ایڈجیکٹیو کا نام دیا ہے، پریپوزیشن نام دیا ہے، کنجنکشن کہہ دیتے ہیں، انٹرجنکشن کہا ہے، اور ان سب کو ہم نے اکٹھے ایک نام دیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پارٹس آف سپیچ۔ ان کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہے: words that are divided into 8 classes according to their grammatical functions in a sentence are called parts of speech۔ یہ ان کی ڈیفینیشن ہے کہ ورڈز کو ہم نے 8 کلاسز میں ڈیوائڈ کیا ہے، کس لحاظ سے؟ ان کے گرامیٹیکل فنکشن کے لحاظ سے جو کہ وہ سینٹنس میں پرفارم کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں پارٹس آف سپیچ۔ اس میں جو پارٹس آف سپیچ ہے وہ ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹیو، ورب، ایڈورب ہیں، پریپوزیشن، کنجنکشن اینڈ انٹرجیکشن، یہ ساری کیا ہیں؟ 8 ہیں پارٹس آف سپیچ۔ تو فرسٹ ون جو ہے وہ کیا ہے؟ ناؤن۔ Noun is the name of a person, place or a thing. The word thing includes all objects that we can see, hear, taste, touch or smell, and something that we can think of but cannot perceive by the senses. تو یہ کیا ہے؟ ناؤن۔ ان کے ایگزامپلس میں نے دی ہیں۔ ناؤن کیا ہے؟ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کہتے ہیں۔ 3 چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ایک پرسن ہے، پلیس ہے اور تھنگ۔ ان 3 چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، پرسن، پلیس اور تھنگ۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہ اس پوری دنیا یعنی کائنات میں صرف 3 ہی چیزیں تو ہیں، یا تو لوگ ہیں، یا تو جگہ ہیں، اور یا تو کوئی چیز ہے۔ اب تھنگ میں کیا کیا آ جاتے ہیں؟ تھنگ میں تو کچھ بھی آئے گا۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ موبائل ایک چیز ہے، جی ہاں بالکل ہے۔ اگر میں کہہ دوں بک، تو وہ بھی ایک تھنگ ہے، ایک چیز ہے۔ اگر میں کہوں کہ لو ہے، پیار، نفرت، کسی چیز کا نام تو ہے، جی ہاں بالکل ہے۔ تو تھنگ میں تو ہر چیز آ جاتا ہے۔ چیز مطلب کوئی بھی چیز، کھانے کے، پینے کے، پہننے کے، جو کبھی ہم نے دیکھی نہیں، وہ بھی تو چیز ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی چیز مطلب سارا کور ہو گیا۔ اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اس کے نام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ناؤن۔ کہ ناؤن کیا ہے؟ اب تو ناؤن کے بارے میں کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ناؤن کیا ہے، ان کے ٹائپس کہ کون کون سے ناؤن ہیں، پھر ہم نے ان کے مختلف ٹائپس کو ڈسکس کریں گے کہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے، مٹیریل ناؤن ہے، پراپر ناؤن ہے، کامن ناؤن ہے۔ یہ تو ہم اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے وہ ہے پروناؤن۔ Pro mean for and noun mean name. A pronoun is a word used instead of a noun. For example, he, she, and they. Pronoun کا مطلب ہے ناؤن کے لیے۔ پرو ناؤن 2 لفظوں سے بنا ہے۔ پرو مینس فار یعنی کے لیے، اور ناؤن مینس نیم، نام۔ سو آسان الفاظ میں ایسے ورڈز جو ناؤن کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں پرو ناؤن۔ مثلا ہی، شی، ایٹ وغیرہ، یہ سارے کیا ہے؟ پرو ناؤن ہے جو ناؤن کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ون ہمارے پاس ہے ایڈجیکٹیو۔ ایڈجیکٹیو کیا ہے؟ A word that adds something to the meaning of a noun or a pronoun is called adjective. ایسا لفظ جو کسی ناؤن یا پروناؤن کی اچائی، برائی، تعداد یا مقدار کو ظاہر کر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایڈجیکٹیو کہلاتا ہے۔
ایڈجیکٹو. مثلا a small house یا honest man, 20 students, یہ ایگزامپلز ہیں ایڈجیکٹو کے. پھر ان کی یہ کون سے ایڈجیکٹو ہیں، ان کی بھی الگ الگ ٹائپس ہیں جو کہ ہم آنے والی ویڈیوز میں اس کو بھی ڈسکس کریں گے. ایگزامپل کے طور پر امجد از اے گڈ بوائے، تو اس میں گڈ ایڈجیکٹو ہیں. He is an honest man, Karachi is a large city. These are the examples of adjective. ان کے ٹائپس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. نیکسٹ ون ہمارے پاس ہے verb. A verb is a word used to express an action or state. ایسا لفظ جو ہماری کیا کری، ایکشن یا اسٹیٹ کو ظاہر کری، اس کو کہتے ہیں verb. اور یہ مین چیز ہے انگلش سینٹنس کے اندر. جیسے واک ہو گیا، ایٹ، رن، گوئنگ، ہیلپ، یہ ساری ایگزامپلز ہیں verb. یہ جتنی بھی پارٹس آف اسپیچ ہے ان سب کی ٹائپس ہیں، اس کو ہم آنے والی ویڈیوز میں ایک ایک کو ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ. جو نیکسٹ ون ہے ایڈورب. A word which modifies a verb, an adjective or another adverb is known as adverb. ایڈورب وہ لفظ جو کسی ورب، کسی ایڈجیکٹیو یا کسی ایڈورب کی وضاحت کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایڈورب. جیسے مثال کے طور پر میں نے کچھ ایگزامپلز یہاں پر دی ہیں. علی ورکس آنیسٹلی، یہاں پر آنیسٹلی کیا ہے، ایڈورب ہے جو کہ ورب کو ماڈیفائی کرتا ہے، ورک. سیکنڈ ایگزامپل میں نوید از سو آنیسٹ، تو آنیسٹ یہ ایڈجیکٹیو ہے، تو یہ کیا ہے، سو ایز اے ایڈورب یہاں پر کام کر رہا ہے، یہ ایڈجیکٹیو کو ماڈیفائی کر رہا ہے اس ایگزامپل میں. اینڈ دا تھرڈ ایگزامپل میں ہی ورکس ویری آنیسٹلی، یہ کیا ہے، اس میں ایڈورب جو ہے ویری ہے، جو کہ ایڈورب آنیسٹلی کو ماڈیفائی کرتا ہے. نیکسٹ ون جو ہے وہ ہے پریپوزیشن. پریپوزیشن کیا ہے، is a word put before a noun or pronoun to show how it is related to another word. پریپوزیشن ایک ایسا لفظ ہے جو کہ ہم ناؤن یا پروناؤن سے پہلے لگاتے ہیں اور اس کا باقی جو ورڈز ہوتے ہیں سینٹینس کے ساتھ اس کے ریلیشن کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے. یہ تو اس کے ایگزامپلس ہیں ان، آن، ٹو، اندر وغیرہ، یہ اس کے ایگزامپل ہیں. ایگزامپل جو سینٹینس میں ہے I listen to the teacher، اس میں to ہے as a preposition. We are in the class. In is the a preposition. Apples are in the basket. تو اس میں in جو ہے یہ preposition ہے. The cat is under the table. اس میں under جو ہے یہ preposition ہے. Next one is conjunction. A conjunction is a word which joins together words, phrases, clauses or sentences. Conjunction کیا ہے؟ وہ لفظ ہیں جو words, phrases اور clauses یا sentence کو ملاتا ہے. مثال کے طور پر حسن and نوید are brothers، تو یہ دو ورڈز کو ملائیں. حسن and نوید میں جو اینڈ ہے یہ ایز اے کنجنکشن یوز ہوا ہے. He wants to pass by hook or by crook. اس کا آپ لوگوں نے سنا کہ وہ جائز و ناجائز طریقے سے پاس ہونا چاہتا ہے. تو by hook اور by crook دو phrases ہیں جس کو ہم نے کیا جوائن کیے ہیں by conjunction are. She is a doctor and her brother is an engineer. تو یہ بھی کنجنکشن کے ذریعے ہم نے کیا ہے ملایا ہے، اس کو کہتے ہیں کنجنکشن. The last one is interjection. A word or a sound which express some sudden feeling of joy, sorrow, wonder and fear. اس کو کہتے ہیں interjection. خوشی، غم، حیرت اور خوف وغیرہ کے اظہار کے لیے ہماری زبان سے بے ساختہ یا اچانک کوئی آواز یا لفظ نکلتے تو جو ہمارے جذبات کا اظہار کرتے، اس کو کہتے ہیں interjection. مثال کے طور پر حرہ بھی ہے on the match. حرہ ورڈ یہ ہے انٹرجیکشن ہے. الاس جو ہے یہ انٹرجیکشن ہے جو کہ غم کے موقع پر بولی جاتی ہیں. آہ جو ہے یہ کسی اچانک کوئی خوشی مل جائے تو یا کوئی ایسی سچویشن دیکھی اس کے موقع پر بولی جاتی ہیں. آہ ڈارک نائٹ. تو یہ تھی انٹرجیکشن. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر پارٹس آف اسپیچ کے بارے میں. تو ملتے ہیں ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. And thanks for watching this video.